آپ جہلم ہمارے درمیان ہیں، ہم ان کا دل کی اطاعت کے رنگ سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ سے مخاطب ہونے والے ہیں جناب غلام اسرا ظہیر صاحب، آپ جہلم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اصل خطاب برادر محترم، انہوں نے دیکھا اور سالم بن عبداللہ سے کسی نے پوچھا، سالم یہ تابعی ہیں، سند صحیح ہے، نماز کو شروع کرتے تو رفع الیدین کیا کرتے تھے، رکوع کو جاتے تو رفع الیدین کرتے تھے، رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے تھے۔ کسی نے کہا سالم آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا عبداللہ بن عمر کو دیکھا ہے، اور عبداللہ بن عمر رکوع کو جاتے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے۔ میں نے پوچھا میرے بابا آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ میں نے محمد الرسول اللہ کو ایسے کرتے دیکھا ہے۔ یہ ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمارا مسلک یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کی حدیث آئے، سر تسلیم خم بلا چوچرا اللہ کے نبی کے فرمان پر راضی ہونے کا نام مسلک اہل حدیث ہے۔ لوگ اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتے ہیں، اہل حق بھی کہتے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اٹھاؤ ان کی کتابوں کی برگردانی کرو۔ کہتے ہیں حدیث صحیح وہ ہوتی ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ حدیث صحیح وہ ہوتی ہے اللہ کی کتاب پر جس کو پیش کیا جائے، اللہ کی کتاب سے موافقت کرے، حدیث رسول ہے، اللہ کی کتاب سے مخالفت کرے تو حدیث رسول نہیں ہے۔ یہ ان کا معیار حدیث کو جانچنے کے لیے ہم کہتے ہیں لوگوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث جو محدثین کے اصول کے مطابق حسن سند کی ہے یا صحیح سند کے ساتھ آئی ہے، مخالف نہیں ہے۔ کوئی ایک حدیث رسول ہمیں پیش کی جائے، ایک حدیث پیش کر دو جو محدثین کے اصول کے مطابق حسن یا صحیح سند والی ہو، اللہ کی کتاب کے مخالف ہو، ہم اس میں تطبیق کر دیں گے، ہم ثابت کر دیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات میں کوئی مخالفت نہیں ہے۔ اور ان کا معیار کیا ہے؟ حدیث کو قرآن پر پیش کرنا ہے۔ عقل کہتی ہے قرآن کے مخالف چھوڑ دو، اور منکرین حدیث بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ پھر بتاؤ منکرین حدیث کا جرم کیا ہے؟ جو کاروائی تم کرو، تم ہو نبی کی حدیث کے محب، اور جو کاروائی منکرین حدیث کرے تو وہ نبی کی حدیث کے دشمن بن گیا۔ یہ کیسا معیار ہے؟ میں بات کر رہا تھا، عرض کر رہا تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی، ان کا ایک اور ایمان افروز واقعہ بھی ان کی زندگی کے بتائے دیتا ہوں۔ جامع ترمذی کے اندر روایت ہے، ملک شام کا ایک باشندہ تھا، اس نے کہا عبداللہ بن عمر حج تمتع کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حج 3 طرح کا ہوتا ہے، حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ حج قران کو بھی تمتع کہہ دیتے ہیں۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی عمرہ کی نیت سے احرام باندھتا ہے، عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیتا ہے، پھر 8ویں ذوالحجہ کو حج کی نیت سے احرام باندھ کر حج کا فریضہ ادا کرنے کے بعد، حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد احرام کھولے گا۔ یہ حج کی صورت حج تمتع کہلواتی ہے۔
दूसरी तमत्तो की सूरत यह बनती है कि आदमी कुर्बानी साथ लेकर जाता है। जो आदमी कुर्बानी साथ लेकर जाता है उसके लिए सूरत यह होगी कि वो उम्रा और हज दोनों के लिए इकट्ठा एहराम बांधेगा। उम्रा अदा करने के बाद एहराम नहीं खोलेगा, फिर हज अदा करने के बाद एहराम खोलेगा। ये दोनों सूरतें हज तमत्तो की हैं। कहा आपके बाप सैयदना उमर फरमाते हैं कि हज तमत्तो सही नहीं। कहते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तमत्तो की है। आपके बाप उमर कहते हैं हज तमत्तो सही नहीं। अम्र अभी युतबो अम्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुझे बता तो सही कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात मानी जाएगी, मेरे बाप का कौल माना जाएगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीस मानी जाएगी या मेरे बाप का कौल माना जाएगा। ये है अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला। इनके ईमान पे, इनकी अज़मत पे कुर्बान जाइए। इनके पहलू में एक आदमी है जो छींक लगाता है। पंजाबी में छींक को क्या कहते हैं भाई? उसने क्या कहा? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तमाम की तमाम तारीफें अल्लाह की, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर सलाम। ये बात दुरुस्त और सही है कि नहीं? ये बात दुरुस्त और सही है कि नहीं? अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा ऐसा मत कहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मौका पर यह तालीम नहीं। सुन ले, मैं अल्लाह की तारीफ भी करता हूं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह पर सलाम भी भेजता हूं, लेकिन इस मौका पर अल्लाह के नबी की तालीम क्या है कि जब छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल कहना है, वस्सलामु अला रसूल लिल्लाह नहीं कहना। ये एहतियात है मेरे भाइयों। अगर हम अल्लाह की रिजा चाहते हैं फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मुताह मानना पड़ेगा और मोहम्मद रसूलुल्लाह का इत्तिबा चाहिए। और याद रखिए, खिलाफ सुन्नत अमल अल्लाह के यहां कोई हैसियत नहीं रखता और खिलाफ सुन्नत अमल अल्लाह के यहां कोई हैसियत नहीं रखता। और जो बिदत होती है वो भी अल्लाह के यहां कोई हैसियत। अमल के अंदर अगर बिदत है, बिदत की आमेज़श आ गई है तो फिर अल्लाह के यहां वो अमल कबूल नहीं, वो बिदत मरदूद है। यहां मुख्तसर तौर पर बिदत के हवाले से भी आप कुछ बात सुन लें कि बिदत किसे कहते हैं। अल्लामा ऐनी ने उम्दतुल कारी के अंदर बिदत की तारीफ लिखी है। वह मालूम यकुन लहू असलुन फिल किताब व सुन्नह। बिदत उस बात को कहते हैं कि जिसका सबूत, जिसकी दलील, जिसकी असल अल्लाह की किताब, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और इजमाए उम्मत के अंदर ना हो। बिदत किसे कहते हैं? जिस काम की दलील किताब और सुन्नत में ना हो वो क्या है? बिदत है। और बाद लोग जो है ना बिदत की तकसीम करते हैं, ये बिदत हसना है और ये बिदत सय्या है, ये अच्छी बिदत है, ये बुरी बिदत है। हम कहते हैं बिदतों की तकसीम करके मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत के खिलाफ साजिश मत करो। दीन वो है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर उतरा और कामिल व अकमल दीन उतरा। अब दीन में इजाफे की जरूरत नहीं है। अगर इजाफा करोगे वो बिदत होगी जिस पर कुरान और सुन्नत की दलील नहीं होगी, वो अब काम मरदूद हो जाएगा। सुन्नत के मुकाबले में बिदत, और बिदत ऐसा काम जिस पर कुरान और सुन्नत से दलील ना हो बिदत होती है। और लोग बिदत की तकसीम करते हैं, ये बिदत हसना है और ये बिदत सय्या है। सही मुस्लिम शरीफ में अल्लाह के नबी का फरमान है, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदत गुमराही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। ये कहते हैं कुछ बिदतें अच्छी भी होती हैं। और याद रखो कि जिस चीज की असल किताब और सुन्नत में ना हो उसको खूबी और बुराई के साथ तकसीम कर देना, हसना और सय्या की तकसीम उसकी कैसे हो जाएगी? जिस चीज पर कुरान और सुन्नत की दलील नहीं उसको दो हिस्सों में तकसीम कर देना,
کہنا کہ یہ حسنہ ہے اور یہ سیئہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ امام محمد بن نصر المروزی رحمہ اللہ تعالی اپنے استاد امام اسحاق بن راہویہ سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے استاد وکیع بن الجراح سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے استاد ہشام بن غاز سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے استاد نافع مولا ابن عمر سے بیان کرتے ہیں، وہ سیدنا عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں۔ صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ، آپ کہیے کل بدعت ضلالہ وَإِن رَأَى النَّاسُ حَسَنًا، لوگوں ہر بدعت گمراہی ہے، خواہ لوگ اس کو حسنہ کہتے پھرے۔ یہ صحابہ کا موقف ہے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہر بدعت گمراہی، کوئی بدعت حسنہ نہیں۔ ہم سے پہلے، صدیوں پہلے سیدنا عبداللہ بن عمر نے یہ بات کہہ دی تھی، کسی صحابی سے، کسی تابعی سے سنت کی حسنہ اور سیئہ کے اعتبار سے بدعت کی تقسیم ثابت نہیں ہے۔ اور ہر بدعت اللہ پر جھوٹ ہے۔ جب ہر بدعت اللہ پر جھوٹ ہے، یعنی وہ بات نہ اللہ نے فرمائی نہ اللہ کے رسول نے فرمائی، اس پر شریعت کی دلیل نہیں ہے، اس کو اللہ کا دین قرار دینا، یہ اللہ پر جھوٹ ہے حقیقت میں۔ بدعت کی تقسیم صحیح نہیں۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کام بدعت ہے، لیکن منع بھی تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع نہیں کیا۔ ہمیں منع دکھاؤ، منع کہاں ہے؟ چلے ثابت نہ صحیح، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بھائی اگر ثابت نہیں ہے، قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں ہے تو منع بھی نہیں ہے، ہمیں منع دکھاؤ۔ یہ منع والی بات غلط ہے۔ دین کے ثبوت کے لیے دلیل چاہیے، منع کا کوئی مسئلہ دین کے اندر نہیں ہے۔ اللہ فرما دیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، وہ دین ہے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، رافع بن خدیج انصاری بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی مدینہ تشریف لائے، آپ نے انصار صحابہ کو دیکھا، وہ کھجوروں کے درخت کی پیوند کاری کر رہے تھے، نر کھجور کا خوشہ لے کر مادہ کے نیچے کھڑے ہو کر اوپر کو پھینک رہے ہیں۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ تلقی ہے جی، یہ تعبیر و نقل ہے جی، یہ کھجوروں کے درختوں کی پیوند کاری ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا شاید یہ کوئی بدشگونی ہے، یہ کیا، یہ خوشہ ادھر سے توڑا اور اوپر کو پھینک رہے ہیں، ایسا مت کرو۔ صحابہ رک گئے، کھجوروں کی پیوند کاری بند ہو گئی۔ اب بھی جہاں کھجوروں کے باغات ہیں وہاں پیوند کاری ہوتی ہے، اگر پیوند کاری نہ کرے تو پھل نہیں لگتا، یہ سکر کے علاقہ میں۔ صحابہ رک گئے، پھلوں میں نقصان آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ عرض کرتے ہیں، آپ نے حکم فرمایا تو ہم نے تکمیل و تعمیل کی، پھلوں میں نقصان آیا۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، وہ کیا بات تھی؟ انما انا بشر، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، انما انا بشر، میں بشر ہوں، اذا امرتکم بشیء من امر دینکم فخذوہ بہ، جب تمہیں اللہ کے دین کی بات بتاؤں، تمہیں تمہارے دین کی بات بتاؤں، شریعت کی بات بتاؤں، اس کو مضبوطی سے لے لیا کرو، اس پر عمل کیا کرو۔ اذا امرتکم بشیء من رأی فانما انا بشر، دنیا کے کاموں کے متعلق اپنی رائے پیش کروں تو میں بشر ہوں، بتقاضۂ بشریت مجھ سے غلطی دنیا کے کاموں میں ہو سکتی ہے۔ انتم عالم بعمر دنیاکم، تم کھیتی باڑی کے کام مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ یہ کوئی دین کا مسئلہ تو تھا نہیں، یہ تو دنیا کا کام تھا، کھیتی باڑی کا مسئلہ تھا، مجھے کیا پتا کہ یہ عمل صحیح ہے، میں نے روکا، میں نے منع کیا، پھلوں میں نقصان آیا، میں سوری کرتا ہوں، آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اللہ کے لیے میرا مواخذہ نہ کرنا۔ ہاں جب میں دین کی بات کہتا ہوں تو میں اللہ پر جھوٹ نہیں بولتا، میں اللہ کی وحی سے دین کی بات کرتا ہوں۔ ثابت کیا ہوا؟
کہ دین کے معاملہ میں ہم وہی کے محتاج ہیں. اللہ اور اس کے رسول کہہ دے یہ دین، ہم اس کو دین کہیں گے. دنیا کے معاملہ میں ہم آزاد ہیں، جب تک اللہ اور اس کے رسول منع نہ کرے ہم نہیں رکیں گے. یہ ایک فارمولہ اور قاعدہ، ایک ضابطہ سے حدیث سے ثابت ہوا. جب دین کی بات ہو تو منع کا کوئی مسئلہ نہیں، جب دین کی بات ہو تو ثبوت کا مسئلہ ہوتا ہے، جب دنیا کی بات ہو پھر منع کا مسئلہ ہوتا ہے. اور یہ بدعتیں تو لوگ دین سمجھ کر اپناتے ہیں نا. اور بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک موقع ایک جگہ پہ ایک کام کا نہ کرنا اس کے غیر شرعی ہونے کی دلیل بن جاتا ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جامع ترمذی وغیرہ کے اندر روایت ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر نبی ہوتا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں، حجر اسود سے مخاطب ہیں، انی لعالم انک حجر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے. انی لعالم انک حجر لا تضر ولا تنفع، تو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ تیرے اختیار میں ہے. اور حجر اسود یہ اللہ کی جنت کا متبرک پتھر ہے. عمر بن خطاب اس سے مخاطب ہیں، انی لعالم، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک، میری محمد الرسول اللہ کے ساتھ محبت کی انتہا یہ ہے، اگر میرے آقا مولا محمد الرسول اللہ نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں عمر تجھے بوسہ نہ دیتا. تجھے بوسہ کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے دے رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے. اگر نہ دیا ہوتا تجھے بوسہ نہ دیتا. منع کا کوئی مسئلہ نہیں، منع کا کوئی مسئلہ نہیں کہ ہمیں منع دکھاؤ، چلے ثابت نہ صحیح تو منع دکھا دو. دین میں منع کا کوئی مسئلہ نہیں، دین میں ثبوت اور دلیل کی بات ہے، دین میں وحی کی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تابعداری کی بات ہے. اب عید الفطر کا معاملہ یا عید الاضحیٰ کا معاملہ دیکھ لیں. بھائی عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے پہلے اذان ہوتی ہے یہاں؟ بھائی عید والے دن اذان ہوتی ہے؟ ایک آدمی صبح اٹھے مسجد میں آ جائے اور اذان کہنا شروع کر دے، آپ اس کو روکیں گے یا نہیں روکیں گے؟ روکیں گے نا. اگر وہ کسی اور کی مسجد میں چلا جائے، دوبندیوں بریلویوں کی مسجد میں، کوئی بریلوی دوبندی ہو وہ مسجد میں چلا جائے اور اذان کہے، عید سے پہلے اذان کہے، سب اس کو روکیں گے. اہل حدیث بھی، دوبندی، بریلوی سبھی روکیں گے، اذان نہیں کہہ سکتا. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں کہلوائی، اللہ کے نبی نے اذان نہیں کہی. بھائی کہی نہیں، کہلوائی نہیں، منع بھی تو نہیں ہے. مجھے منع دکھاؤ، مجھے، اور سارے مل کر اس کو منع نہیں دکھا سکتے. صرف ایک ہی بات کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں کہلوائی. وہ کہے گا کہلوائی نہیں، مجھے منع دکھاؤ، منع بھی تو نہیں کیا، تو بدعتی ہے، پیچھے ہٹ جا، عید سے پہلے اذان نہیں کہہ سکتا. وہ کہے گا میرے پاس دلیل ہے قرآن سے، عمومی دلیل پیش کر دے گا. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے. لوگوں یہ اذان اللہ کا ذکر ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، آپ مجھے نہیں روک سکتے، تو اذان نہیں کہہ سکتا. اس آیت کریمہ سے صحابہ نے، ائمہ دین نے یہ مسئلہ ثابت نہیں کیا ہے تو بدعتی ہے. بھائی مسئلہ ثابت نہیں کیا، منع بھی تو نہیں کیا، لہذا میں اذان کہوں گا. وہ اگلی آیت پڑھے گا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ
اس انسان سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے. میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوں, اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوں. یہ اذان اللہ کا ذکر ہے, اس میں اللہ کی الوہیت کا ثبوت ہے, محمد الرسول اللہ کی رسالت کا ذکر ہے, اس میں فلاح کی طرف بلاوا ہے. میں اذان کہوں گا, یہ اللہ کے قرآن کی دلیل ہے میرے پاس. اس آیت کریمہ سے صحابہ نے مسئلہ ثابت نہیں کیا, تابعین, تبع تابعین نے, ائمہ دین نے یہ عید سے پہلے اذان کہنے کا مسئلہ نہیں نکالا. تو آج نیا مسئلہ نکال رہا ہے. میں مسئلہ نکال رہا ہوں, لیکن انہوں نے منع بھی تو نہیں کیا. مجھے منع دکھا دو. سارے مل کر اس کو منع نہیں دکھا سکیں گے, پھر بھی اس کو بدعتی قرار دیں گے اور اذان سے, عید سے پہلے اذان سے روکیں گے. پھر وہ کیا کہے گا؟ کہے گا کہ اب میں قیاس کرنے لگا ہوں, عید کو جمعہ کی اذان پر, عید کی اذان کو جمعہ کی اذان پر قیاس کرتا ہوں. وہ کہیں گے صحابہ نے, ائمہ دین نے, پہلے مسلمانوں نے یہ قیاس نہیں کیا, لہذا یہ تیرا قیاس معتبر نہیں, قابل قبول نہیں. وہ کہیں گے کہ قیاس نہیں کیا لیکن منع بھی تو نہیں کیا, مجھے منع دکھاؤ. سارے مل کر بھی اس کو منع ثابت نہیں کر سکیں گے, پھر بھی کہیں گے کہ تو بدعتی ہے. ہر بدعت کے لیے یہ اصول ہے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں. منع والا کوئی مسئلہ نہیں, منع والا کوئی مسئلہ نہیں. دین میں اللہ اور اس کی رسول کی اجازت کی بات ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول فرما دیں, وہ اللہ کا سچا دین ہے, وہ سنت ہے, وہ شریعت ہے, اس میں اللہ کی رضا ہے. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرمائے وہ اللہ کا دین نہیں ہے, بے شک وہ اس میں منع ثابت نہ بھی ہو. اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا ہے, جو کچھ سنا ہے, اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر زندہ رکھے, اسی پر اللہ ہمارا خاتمہ فرما دے. آپ نہیں کرنا